بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگ گزشت عمر عزیز کوئی 70-75 برس، موسم سخت گرم جہنم جیسا، برف بیچنے والے پٹے پر حکم بیٹھے سگریٹ پھونک رہے تھے۔ برف سے اٹھنے والی ٹھنڈک سے ضعیف جسم قدرے راحت محسوس کر رہا تھا، مگر برف کی ٹھنڈک انہیں ہر 2-4 منٹ کے بعد پہلو بدلنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ یہ بزرگ ہمارے ایک قریبی مگر نادان دوست کے رنجیدہ خاطر والد گرامی تھے، اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ایک عدد سامع کے شکار کے منتظر تھے۔ ہم نے اپنے دوست کا حال پوچھا تو انہوں نے عجلت میں ہمیں کلائی سے ایسے پکڑ لیا گویا کہ ہماری گرفتاری کے لیے یہ تیار بیٹھے تھے۔ وہ بزرگ اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی نشست سے ایسے اترے کہ جیسے انہیں کسی کو جلی کٹی سنانے میں بہت جلدی تھی۔ ہم بھی دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ آج ہماری خیر نہیں، کیا ضرورت تھی اس لامبے بونگے دوست سے ملنے کی۔ اب بابا جی کو سنیے اور سر دھنیے۔ بابا جی تھے صدر مجلس، میر جلسہ، اور ہم تھے تن تنہا اکلوتے سامنے۔ انہوں نے اپنی گرما گرم تقریر کا آغاز ہی لفظ نالائق اور احمق سے کیا، اور سڑک کے کنارے کھڑے کھڑے اپنی بزرگ گزشت سنانے پر تل گئے۔ سچی اور تلخ باتیں سن کر کچھ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ساری باتیں گھاؤ کی سی، وہ سارے عنوان جلال کے سے۔ فرمانے لگے کہ تمہارے دوست کا خدا پاکستان میں کوئی اور ہے اور لندن میں کوئی اور ہے۔ اسے بہت سمجھایا، اپنے بڑھاپے کے واسطے دیے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کی، مگر وہ بے وقوف اس قدر ضدی اور لالچی نکلا کہ اپنے بوڑھے باپ اور ملک کو چھوڑ کر لندن کی طرف بھاگ نکلا۔ ایک نہ سنی پیسے کا پوت، یہ گیا وہ گیا۔ ہم نے پوچھا کہ اس پردیسی کی والدہ محترمہ، تو بابا جی کے چہرے پر کچھ افسردگی اور کچھ غصہ چھا گیا۔ ٹھنڈی آہ بھر کے کہنے لگے، وہ بھی بیٹے کی طرح بہت پہلے ہی مجھے تنہا چھوڑ گئی۔ فرق یہ ہے کہ وہ لندن چلا گیا اور یہ جنت چلی گئی، یورپ سے بھی بہت دور۔ پھر بابا جی یاد ماضی کے عذاب سے گزرنے لگے کہ عمر بھر اس مرحومہ سے اپنی بنی نہیں بلکہ ٹھنی رہ گئی۔ اور اب بابا جی کی کیفیت بھی وہی تھی۔ میری بیوی قبر میں لیٹی ہے جن ایام سے، وہ بھی آرام سے، اور میں بھی ہوں آرام سے۔ فرمانے لگے کہ لمبو کی والدہ نے ہی اسے سر چڑھا رکھا تھا، خود اللہ کی طرف نکل گئی اور بیٹا میموں کے شہر نکل گیا۔ وفات سے 2 روز قبل کہہ رہی تھی کہ آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اس کی گوشت مالی چھوڑ دیجیے۔ اس کی ماں سے میرے تعلقات ہمیشہ ناہموار ہی رہے۔ اس مرحومہ کی یہ خواہش کہ میں بیٹے کی عزت کروں مرتے دم تک دل میں ہی رہی۔ ضدی کہیں کی جھگڑالو مرد میدان تو ہیں وہ مرد جو کرتے ہیں جہاد، ان کا کیا کہیے جو بیوی سے لڑا کرتے ہیں۔ بابا جی یہ امر مجبوری خاموشی اور کھانسنے کا وقفہ کیا، بیٹھنے کے لیے ایک عدد بینچ ڈھونڈ لائے۔ سخت گرمی تھی، ہماری خواہش تو یہی تھی کہ دونوں برف کے پٹے پر بیٹھ کر ایک دوسرے کا سر کھائیں، لیکن بابا جی نے ہمیں برلب سڑک ایک بینچ پر بٹھا دیا۔ ان کے فرزند کے بچوں کے متعلق استفسار کیا تو جھٹ سے بولے میں ہوں نا۔ ان کے فرمان کے مطابق بہو بھی کوئی خاص خیال نہیں رکھتی، اب بوڑھے ہو چکے ہیں، کیا کر لڑائی کریں، پہلی عمر بھی جنگ و جدل کی گزری ہے۔ ان کے مطابق وہ تو تھی پرانی دور کی عورت، ادھر یہ ان سے لڑتے جھگڑتے، ادھر وہ فوراً چائے کا پوچھنے لگتی، بہو بہو یہ ہے وہ ہے کیا، وہ ڈبہ سا ٹی وی کی طرح تصویر آتی ہے، ہاں کمپیوٹر کی 16 پاس، سمجھانے کو کوئی بات کرو منہ پھول کر مہینے بھر کے لیے کپا ہو جاتا ہے، بلکہ کئی ماہ گزر جاتے ہیں کپے کو۔ شکر ہے اس ذات کا کہ 4 پائی ملی ہوئی ہے، ایک طرف پڑا رہتا ہوں۔ بہو کیا ہے، شعلہ آسمانی کہیے۔ جب سے بہو کا راج ہے، شوہر کے والدین گھر میں پڑے ہیں فالتو سامان کی طرح۔ بابا جی جدید تعلیم اور جدید خواتین دشمن عناصر میں سے تھے۔ ان کی گرم پھگانی کے باعث ہمارے کان ریڈ الرٹ ہو گئے تھے۔
راگیر سنتے ہماری بے چینی بھانپتے اور پھر چل نکلتے۔ بابا جی فرما رہے تھے کہ پچھلے 20 سال میں اتنی تبدیلی دیکھ رہا ہوں کہ پہلے 50 سال میں اتنی تبدیلی نہیں دیکھی۔ مرد ہیں کہ عورتوں کے غلام بن چکے ہیں، جوڑوں کی غلامی سے تو موت بھی بھلی۔ ہم پوچھنے والے تھے کہ خاموش ہو گئے کہ بابا جی ہمیں بھی پھر مردہ کہیے۔ شاید وہ کہنا چاہتے تھے کہ یوں غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر۔ فرما رہے تھے کہ وہ جب جوان تھے، ننگے سر یا ننگے وجود بنت ہوا کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یوں سڑکوں بازاروں میں ماری ماری پھریں گی۔ ہمارے دور میں تو گائے بھینس سڑکوں پر نکلا کرتی تھی، جو مادہ گابن ہوا کرتی تھی، اس کا مالک نظر بد سے اس مادہ جانور کو سڑک پر نہیں نکالتا تھا۔ اب کی بہو بیٹیاں ہیں کہ ایک عدد پلا ہاتھ میں 7واں 8واں لگا ہوتا ہے اور بازار میں مٹک رہی ہوتی ہیں۔ مرد و زن گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے معاشی جانور بن گئے ہیں۔ عورت دفتروں میں، بازار کی دکانوں میں، امراء کے مکانوں میں پہنچ چکی ہے۔ گھر کا سکون بھی غارت، برائی میں اضافہ۔ ایسی تجارت سمجھ نہیں آتی ہے، ایسی تجارت میں تو سلمیٰ کا خسارہ۔ درس عبرت رواں رواں تھا، بزرگ جی نان سٹاپ فلائٹ کی طرح محو پرواز تھے۔ ان کا کہنا تھا چھوٹے بھائی بڑے بھائیوں کی محلے کی لڑکیوں سے ملاقاتیں کروا رہے ہیں۔ پچھلے وقتوں میں مردوں کی ایک عزت تھی، ایک وقار تھا۔ گھروں میں گھستے وقت مرد کھانس لیا کرتے تھے تاکہ پردے دار خاتون اگر کوئی مہمان آئی ہوئی ہے تو ادھر ادھر ہو جائے۔ اب عجیب دور ہے کہ چوڑیوں کی کھنکار سے مرد ادھر ادھر نکل جاتے ہیں کہ کہیں نئے اخراجات کا بلڈوزر پھر سے نہ چلا دیا جائے۔ اچھے یا مجازی خدا، بابا جی آپ کو کیا معلوم، بفیض مصلحت ایسا بھی ہوتا ہے گھرانے میں کہ زن کو اپنی میر کارواں کہنا ہی پڑتا ہے۔ پھر کہنے لگے بڑے بڑے لمبے کھمبے جوانوں کو چارپائی کے نیچے سوتا دیکھا ہے۔ شاید اشارہ فرزند محترم کی طرف تھا۔ پہلوانوں کا بھی یہی حال ہے، بڑے بڑے رستم گھر جاتے ہیں گنگے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے لقمہ دیا کہ گاما پہلوان کا ہم پلہ گنگا پہلوان بھی گنگا، ہلکی سی چپت کاندھے پر آن لگی۔ شکر ہے کہ لمبو میاں کا غصہ بذریعہ جوتا ہم پر نہیں اتارا۔ طرز تکلم تھا کہ مزید سڑا سڑا سا ہوتا جا رہا تھا، اور بابا جی کہہ رہے تھے پچھلے زمانے میں شامل ہوتے ہی گھڑوں میں پانی بھر دیا جاتا اور گھڑے چمیلی کے پھولوں سے لاد دیے جاتے تھے۔ سارا صحن معطر معطر مہک اٹھتا تھا۔ اب گھر جاؤ تو بہو بچوں کا پیمپر دن بھر صحن میں نمائش کے لیے رکھتی ہے، سامنے دروازے سے بدبودار ہوائیں جان نکالتی ہیں۔ عورتیں سر شام میک اپ کرتی ہیں، رات بھر لچر فلمیں دیکھتی ہیں، الگ صبح دراز ہو جاتی ہیں۔ ان کا سورج دوپہر کو نکلتا ہے۔ سپہر کو ہر عورت سلیمنگ کلینک یا بیوٹی پارلر کا رخ کرتی ہے۔ کمزور لاغر ہونا ہر بہو بیٹی کی خواہش اول بن چکی ہے۔ ہزاروں سال سے پولیس کی تفتیش جاری ہے، حسینوں کی کمر کو وہ ہمیشہ لاپتہ سمجھے۔ معاشرتی زندگیوں کی خامیوں کو رکیدنے کے بعد بابا جی کی کینچی جیسی تیز زبان اب سائنس پر چڑھائی کرنے کے لیے رواں دواں تھی۔ فرمانے لگے کہ سائنسی تباہیاں بھی کچھ کم نہیں، سائنس کے بھی فائدے اور نقصانات برابر ہی سمجھیے۔ بھلا وہ کیسے؟ ہم نے بھی بند چونچ کھولنے کے لیے ذرا ہمت سے کام لیا۔ ان کے فرمان کے مطابق کینسر، ایڈز، ہیپیٹائٹس سب سائنس کی ایجادات ہیں۔ پھر بات جہاز کی چلی تو فوراً کسی اعجاز کی ماں کے حوالے دینے لگے۔ وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ جہاز کا کرایہ بہت زیادہ ہے۔ وہ سائنس کی مثبت ترقی کو کمتر اور منفی ترقی کو برتر ثابت کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب چور چاہے بین الاقوامی ہوں یا علاقائی چور، سب سائنسی ایجادات کا سہارا لیتے ہیں۔ بقول بابا جی کہ فوج کی تیل کرنے چل پڑی ہے۔ پھر کہنے لگے مادی ترقی کے بنا ہم ہی اچھے، مادی ترقی کیا ہوگی؟
دادا دادی کی عزت و توقیر بھی خاک میں مل گئی، نہ کوئی شرم نہ کوئی حیا۔ خدا کے فضل سے بی بی میاں دونوں مہذب ہیں، خدا کے فضل سے بی بی میاں دونوں مہذب ہیں، حجاب ان کو نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا۔ سائنس کی وادی سے بے آبرو ہو کے نکلے تو رشوت کے کانٹے دار درخت پر آن چڑھے۔ بابا جی کے فرمان کے مطابق پہلے رشوت دے کر کام ہو جاتا تھا، اب رشوت دے کر کام بھی نہیں ہوتا، اور پھر پہلی رقم جو رشوت کے طور پر دی جاتی ہے کو چھڑوانے کے لیے رشوت ثانی بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ اب تو رشوت لینے والے شرمندہ ہونے کی بجائے ثبوت مانگتے ہیں کہ بھلا رشوت کب دی تھی۔ ہماری خواہش تھی کہ بابا جی کو مزید سننے، مگر گرمی نے فی الحال تو ہمارا جلوس نکال دیا تھا۔ ہم نے رشوت کا سوچتے ہی بابا جی کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دے ڈالی، جو انہوں نے مستقبل قریب میں قبول فرما لی، اور وہ ابھی مزید موضوعات پر ہمیں اور ہماری سماعت کو گھسیٹنا چاہتے تھے کہ ہم نے رائے فرار اختیار کی اور بابا جان نے برف کے پٹے کی رائے لی۔ اب ہم کسی لمبو کے باپ سے نہیں ملتے۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔